کو سکی اٹھانی پڑ رہی ہے. پہلے اس کا ابھینندن کا شاید اس کی ترقیات اس کی ابھی بھولے نہیں ہوں گے کہ دوسرا ابھی جو اس کو جس طرح ہماری بہادر فورسز بھی جس طرح جرت کے ساتھ ہمت کے ساتھ بہادری دکھائی ہے پوری دنیا میں بھارت جو ہے نا اس وقت شرمندگی کا. اور جس طرح اسمبلی میں مودی جو ہے نا سرد رہی ہے ہم جو بھی ہے جب بھی پاکستان پہ کوئی برا واقع آئے گا پاکستانی قوم اکٹھی ہوگی. اچھا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کا کردار ادا کرنے کی آفر بھی کی گئی ہے تو پاکستان اس مسئلے کو آگے لے کے بڑھنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان؟ بالکل اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے جو اور اس میں سب سے اہم ہمارا لیڈر عمران خان کو رہائی ہے کہ اس کو رہا کر کے اور قومی یکجہتی کے لیے جو کشمیر کا ایشو ہے اس کے اوپر اتفاق رائے پیدا کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ عالمی قوتوں کی جو ہے رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یو این کی ریزولوشن کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کرے کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جتنی دو ایٹمی قوتیں ہیں خدا نخواستہ کوئی کسی وقت کوئی سانحہ ہو سکتا ہے تو اس ذمہ داری ہے تمام عالمی یو این کا اور تمام جو انٹرنیشنل فورسز ہیں کہ وہ اس کے اندر جو ہے نا کشمیر کی ایشو پہ یو این کے ریزولوشن کا مسئلہ حل کرے. جی آپ لوگوں نے اسد کیسر صاحب کی گفتگو سنی کو پتا ہے کہ قومی یکجہتی کے لیے ہم نے کوئی قسم نہیں کی اپنی گریوینسز کو پیچھے رکھا. اب چونکہ ایک مسئلہ کشمیر جو ہے نا ایک جنرل مسئلہ ہے اور بہت اس کی جو بنیادی ہمیں ضرورت ہے کہ یہ ٹائم ہے کہ عالمی قوتیں جو ہے نا اس مسئلے کو یو ریزولوشن کے مطابق حل کریں اور اگر اس میں وہ انتظار سے کام لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس خطے کو ایک بہت خطرناک جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں. ہم بالکل فورم پہ کشمیر کے مسئلے کو اٹھائیں گے اور حکومت کی رسپانسبلٹی کہ اس موقع پہ کشمیر کی ایشو کو ایجنڈا نمبر 1 بنا کے آگے بڑھائیں گے. فعال ہے پوری پاکستانی قوم کی سر فخر سے جو ہے نا اونچا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے پاکستانیوں کو مبارک. اچھا اس حوالے سے سر جو ہمارے شہینوں نے وہاں جا کے جو کارروائی کی اس پہ پوری قوم کو اب کیا پیغام دیتے ہیں پاکستان کی جو طاقت ہے دفاعی طاقت ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں پاکستان کی شاہینوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے اور میرے خیال میں پاکستان جو ہے نا ایئر فورس دنیا میں ایک اپنا مقام بنا کر گئے ہیں اور ابھی پوری دنیا حیران ہے کہ اتنی پروفیشنل ایئر فورس کیسی ہو سکتی ہے. ہم اپنے جو پروفیشنل انہوں نے اپنی پروفیشن کے ساتھ جو ہے نا ایک بہت ہائی مورل گراؤنڈ کے ساتھ اس نے جنگ جیتی ہے. ہم اپنے شاہینوں کو سلام کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام ادارے اپنے پروفیشن کے اندر جو اس کی رسپانسبلٹی ہے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. سوال کا جواب یہ بتائیے کہ کیا آپ انڈیا کے ساتھ تو سیز فائر ہوا ہے آپ کے ساتھ بھی سیز فائر کی کوشش کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں ہم تو ملک کے لیے سوچتے ہیں قوم کی یکجہتی کے لیے سوچتے ہیں. ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ ذمہ دار رویہ اپنایا اور کوئی اپنی گریوینسز جو ہے نا پیچھے رکھے اور صرف پاکستان کے لیے کیا. پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستان کے ہیں اور پاکستان کی جتنی بھی قربانی دینی پڑے ہم قربانی دیں گے. امریکی میڈیشن پہ کیا کہتے ہیں امریکہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ابھی ڈیٹیل سامنے آئیں گے اور امریکہ کی جو میڈیشن ہوئی ہے پہلے بھی جو کارگل لڑائی تھی اس میں بھی امریکہ کا رول رہا ہے لیکن یہ دونوں اٹامک پاورز ہیں یہاں بہت سینسیبل طریقے سے جو ہے نا معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے اور کوئی اس قسم کا ماحول نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے اندر ایٹمی لڑائی کا خطرہ ہو. جس چینل سے تو آیا میسج آتا ہے اس چینل سے تو ابھی نہیں آیا لیکن سی ایم صاحب نے بھی مجھے بتایا اور یہ مجھے ایک سینئر صحافی نے 1.5 مہینے پہلے سے بتایا تھا کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ مجھے ہٹائے تو جو خان صاحب کا حکم ہوگا میں تو پہلے سے خواہش مند نہیں تھا نہ صدارت کا نہ اس کا جو خان صاحب کا حکم ہوگا چاہے اس کا کمیٹی کا کہے چاہے صدارت کا کہے چاہے قومی اسمبلی کا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک دن اس پہ نہیں سوچوں گا اور جیسے ہی خان صاحب حکم دیں گے میں پورا کروں گا. لیکن خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ شاید اس کی وجہ سے میں اس پہ صوبے پہ فوکس نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ سب گواہ ہے کہ میں نے اسی ٹائم 22 ڈسٹرکٹ میں نے جب سے میں صدر بنا ہوں میں نے وزٹ کیے جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کیے. پولیٹیکل اکاؤنٹ کمیٹی کی صرف میرے 2 گھنٹے دو دن میٹنگ ہوتی ہے وہ 3 گھنٹے کمیٹی کا اور 1 گھنٹہ بریفنگ کا تو اس کے علاوہ تو میں پارٹی کے لیے ہوں لیکن جو پارٹی خان کا فیصلہ ہوگا کہ آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے اور سازش کے تحت آپ کو چیئرمین شپ سے ہٹایا جا رہا ہے؟
نہیں مجھے نہیں لگتا. وہ ایک سینئر صاحب نے مجھے 1.5 مہینے پہلے کہا تھا, اور کچھ لوگ میں کہوں گا کہ میرے جو صحافی کور کرتے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی, اس 3-4 بندوں نے مجھ سے پہلے کہا تھا کہ آپ کی پارٹی کا کچھ رہنما ہم سے رابطہ کرتے ہیں, اور کہہ رہا ہے کہ الفاظ اس کے یہ تھے کہ دیکھیں کہ جنید اکبر اب آ کے خود کو تو منتیں کرتے تھے کہ آپ کور کیا کریں یار. وہ کمیٹی میں الفاظ یہ تھے کہ یہ کیا گل کھلا رہا ہے. تو پارٹی کی کچھ لوگوں کی شاید خواہش یہی تھی, جو خان صاحب کے حکم سے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. تو باقی عمر ایوب صاحب کے ساتھ میرے نیک خواہشات ہے, اور وہ ڈیزرو بھی کرتا ہے, اس کی بہت زیادہ قربانی میرے بھائیوں کی طرح ہے, اور یہ ہمیشہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی عمر ایوب صاحب کو اگر ہوگی تو مجھے خوشی. سر پچھلی ملاقات اڈیالہ جیل میں خان صاحب کی بہنوں کی جب ہوئی تھی تو اس میں خان صاحب نے یہ ذکر کیا تھا کہ جنید اکبر خیبر پختونخوا سے جو تحریک کے حوالے سے آپ سے بات چیت کی گئی تھی وہ تحریک دوبارہ شروع کی جائے گی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہوں گے, اس وجہ سے آپ سے پبلک اکاؤنٹ نہیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب بہت بہترین فیصلہ ہوگا. خان صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ سوچ سمجھ کے کہیں گے. لیکن میں تاریخ کے ذریعے آپ کو بتاؤں کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پہ تو میرے نہیں خیال کو کچھ ہے. اگر تاریخ ناکام ہوگی تو 2 چیزوں سے ہوگی, یا اگر قیادت میں کرپٹ لوگ ہوں گے, کیونکہ کرپٹ بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا, یا کمپرومائز لوگ ہوں گے. تو تاریخ جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے اس میں فرق نہیں پڑے گا. اگر ہمارے صفوں میں کرپٹ لوگ ہونا تو وہ تاریخ کو نقصان پہنچائے گا, اور کمپرومائز لوگ ہو تو وہ تاریخ کو پہنچائے گا. میری تو یہی خواہش ہوگی کہ میرا ٹیم بھی جو ہے وہ ایماندار بھی ہو اور وہ کمپرومائز بھی نہیں ہو, کیونکہ اگر میرے جیب میں جو ہے کوٹے سکے ہو تو پھر میرا نہیں خیال کہ میں سر آپ کو جو ٹاسک دینے کی بات کی جا رہی ہے کہ حکومت کے خلاف احتجاج کی تحریک کا آغاز کریں گے, موبلائز کریں گے لوگوں کو, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک آپ اس میں کامیاب ہوں گے, اور واقعی یہی وجہ ہے کہ آپ کو چیئرمین شپ سے ہٹا کے ادھر منتقل کیا جا رہا ہے؟ نہیں, وہ اگر میں حیران ہوں کہ تحریک کا مقصد کیا ہے. اگر تحریک اسلحہ اٹھانے کا نام ہے تو میں ابھی تک ناکام ہوا ہوں. لیکن میں جو 22 ڈسٹرکٹ تقریباً 22 ڈسٹرکٹ میں نے جو وزٹ کی ہے, تو میں وہاں پہ شادی کے لیے تو نہیں گیا تھا نا, تو اسی تحریک کو زندہ کرنے کے لیے جو مایوسی ورکر میں تھی اس کو دوبارہ کرنے کے لیے تو میں جگہ جگہ جاتا ہوں. ہر ڈسٹرکٹ میں کوشش کی کہ وہ میں آج بھی لگاؤں, لوگوں کو دوبارہ تیار کروں. تو میں تو پہلے دن سے جب رمضان ختم ہوگی آپ نے دیکھا کہ جب مجھے صدر بنا دیا اس کے ساتھ ہی مجھے 1 ہفتے کے اندر مجھے جو ہے ٹاسک کیا گیا کہ آپ سوابی میں جلسہ کرے. تو اس سے پہلے بھی میں نے ساری ریجن کے ساتھ رابطہ کیا, اس کے بعد بھی میں کر رہا ہوں. تو یہی تاریخ کے لیے تو میں کوشش پہلے دن سے کر رہا ہوں. اب پتہ نہیں ہے اگر قیادت مطمئن نہیں ہے تو پھر میں نے تحریک کے حوالے سے آپ نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی آج, وہ کافی دھماکےدار ٹویٹ ہم کہیں گے کہ تحریک شروع ہونے والی ہے, ورکر کو تیاری کے حوالے سے کہا تھا. تو سر تحریک کے حوالے سے کچھ کہیں گے ورکر کو کہ کب تک یہ تحریک جو ہے خان صاحب میں آپ کو بتا دوں. دوسرا سوال سر کہ ابھی تک لیڈرشپ کی طرف سے ایک ہی بات سننے کو مل رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کال دیں گے. تو سر خان صاحب کب تک کال دیں گے, اور آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اپنی رہائی کے لیے کال دیں گے یا قیادت موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ خود نکلے گی؟ نہیں, میں ایک تو آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی میں ایک میٹنگ سے ہو کے آیا ہوں. ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل صاحب نقوی صاحب تھے, اس میں اور بھی کچھ لوگ تھے, اور ابھی انشاءاللہ تعالی ریجن کے صدر اور جیس کے ساتھ بھی میری ہے. 15 کو ہماری میٹنگ ہے جس میں میں نے 4 صدر اور جیس کو بلایا ہے, گلگت بلتستان, یہ 4 صوبوں کے گلگت بلتستان اور اس کی قیادت کو بلایا ہے کشمیر کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم انپٹ لیں گے تاکہ تحریک کامیاب ہو اور اس میں جو ہے جان آئے, اور جو پہلے سے غلطیاں ہم نے کی ہے کوشش ہماری یہ ہوگی کہ وہ غلطیاں ہم نہ دہرائیں. سر آپ اس تحریک کو کیا نام دیں گے؟ ارے عمران خان کی رہائی, آئین کی بالادستی, قانون کی بالادستی. تھینک یو سر. مجھے کوئی نہیں, خان صاحب کی امانت ہے, چاہے صدارت لے چاہے عہدہ لے, دونوں کا میں خواہش مند نہیں تھا. خان صاحب کی خواہش پہ میں لیا. خان صاحب چاہے تو میں حاضر, جو بھی کہیں. آپ کو جس طریقے سے میسج آتے اس طرح تو کنوے نہیں کیا گیا, تو لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ ہے کہ علیم آبادی نے یہی بات کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جس چینل سے مجھے میسج آتے اس چینل سے آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ 1 منٹ میں نہیں لگاؤں گا انشاءاللہ میرے ذہن پر. کوئی سب کو گواہ ہے کہ میں نے اس طرح کمیٹی کو چلایا پارٹی سے افیلیشن سے بالا تر ہو کے, تو پرفارمنس تو سب کے ساتھ ہے. میں نے 2 مہینے میں, ابھی اپریل کا تو نہیں آیا, لیکن صرف پہلے 2 مہینے میں جب سب کمیٹیاں نہیں بنی تھی تو 1 کروڑ 18 کروڑ روپے کی میں نے ریکوری, ہماری کمیٹی نے ریکوری کی ہے. تو لیکن صرف
یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ میرا چونکہ پارٹی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو شاید میں وہ ٹائم پارٹی کو نہیں دے سکتا، تو اس وجہ سے کہا باوجود اس کے کہ ہماری تو صرف 2 ہفتے میں 2-3 میٹنگ ہوتی ہے، 3-4 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی ہے، اور میرا مستقبل میں یہ تھا کہ پھر ہفتے کو ایک چلاؤں، جو خان صاحب کو یہی بات بتائی گئی کہ شاید یہ کمیٹی کو سمجھے پارٹی کو ٹائم نہیں دے سکے گا، تو آپ سب گواہ ہے، میری سوشل میڈیا گواہ ہے کہ میں نے 22 ڈسٹرکٹ صرف جب سے میں صدر بنا ہوں میں نے وزٹ کیے، ہر جگہ کل والے احتجاج بھی کیے، تو پارٹی پہ تو نہیں، لیکن خان کا جو بھی فیصلہ ہو مجھے قبول ہے۔ یہ جوان جو ہے میری اور اس قوم کی غیرت ہے، وہ آج انہوں نے ہندوستان کو گلوبلی اور ڈیجیٹل ایرینا میں بھی نہ صرف چاروں شانی چت کیا ہے، بلکہ اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم سب کو آن بورڈ لیں، گلے لگائیں، کیونکہ ایک باوقار غیرت مند پاکستان اگر صرف آزمائشوں میں ایک ہوگا تو پھر جب نارمل روٹین میں جب ہم ہیں تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اتنے پیچھے کیوں رہ گئے۔ ہم ایک غیرت مند قوم ہے، جو یونٹی آزمائشوں کے وقت میں ہوتی ہے، اگر وہی یونٹی 365 ڈیز ہو تو پاکستان کہیں سے کہیں چلا جائے، اور عمران خان اس پارلیمان کی، اس ملک کی اور اس وقت کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ عمران خان بہت جلدی پہلے آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، ہندوستان کا جھوٹ کہیں نہ کہیں دنیا کے سامنے آنا تھا، پہلے 2019 میں آیا، اور اب الحمدللہ جس طرح وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، اب ہمیں ایک باوقار ریاست کی طرح، ایک غیرت مند قوم کی طرح، ہم نے ایک جس طرح اس جنگ میں بدقسمت یہ کہ ہم عام حالات میں ایک دوسرے سے بہت دور چلے جاتے ہیں، وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک ہوں، ایک قوم کی شکل میں، صرف مشکلوں میں نہیں، 365 ڈیز ایک قوم کی طرح رہیں، ایک دوسرے کو ٹالرنس ہو، ایکسیپٹ کریں، ڈفرینسز ضرور ہوں، لیکن پاکستان پہ کوئی سودے بازی نہیں ہونی چاہیے، اور اب گلوبل لیول پہ ہر فورم پہ ہم نے یہ مقدمہ لڑنا ہے اور ہندوستان کو ایکسپوز کرنا۔ ہندوستان ایکسپوز ہو گیا ہے، جو جدوئسٹک اپروچ ہندوستان کی رہی ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اندر سے کھوکھلا ہے، ان کی اوور آل مائنورٹیز کے حوالے سے، اس ریجن میں امن کے حوالے سے، وہ تمام چیزیں، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے وہ لان تان پاکستان پہ کرتے ہیں۔ اب ان کو جس صبر کا اور جس حوصلے کا مظاہرہ پاکستان نے کیا، اور وہ مسلسل کوتاہیوں پہ کوتاہیاں کر رہا تھا، نہایت معصوم بچوں کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو وہ ٹارگٹ کر رہے تھے، تو میرے خیال میں اگر ذرا بر بھی غیرت ہے مودی میں اور ہندوستان کے ان سٹیک ہولڈرز میں جو ہندوستان کے مفادات کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، جنگ کبھی بھی خیر کا ذریعہ نہیں بنتی، جنگ سے ملکی مفادات، خطے کے مفادات اور انسانیت کو نقصان ہے۔ تو اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہندوستان کو گلوبلی ایکسپوز کیا جائے، تاکہ وہ جو جھوٹ ہے وہ کھل کے سامنے آئے، اور جو RSS کا وہ جو انسانیت کے خلاف جو سوچ اپنائی ہوئی ہے، وہ خاص کر مودی اور RSS کے تمام سٹیک ہولڈرز کو اس کا ایسا پرچار کیا جائے تاکہ دنیا کو اور ہندوستان کے باشیوں کی بھی ان کا حقیقت سامنے آ جائے۔ اس طریقے سے یہ تمام حالات چلیں، یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم نے ہر فورم پہ نہ صرف ان کو ایکسپوز کرنا ہے، بلکہ اگر کوئی ایسی وہ حرکت کرتے ہیں تو الحمدللہ پہلے تو ان کی ضرورت نہیں، اگر کریں گے تو وہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ 25 کروڑ ماننے والے کس کے ہیں۔ اور پھر سلام ہے کامران مسیح کی والدہ کو، والد کو، ان کی عظمتوں کو سلام ہے، تمام ایئر فورس، تمام جوانوں کو، شہیدوں کے وارثین کو۔ کیا غیرت مند باوقار قوم ہے، صرف اللہ سے التجا ہی ہے کہ آزمائشوں میں نہ، عام روٹین میں بھی ہم قوم بنے۔ اور اب وقت کی ضرورت ہے بلوچستان، فاٹا، خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد ٹیریٹری، سب کو گلے لگائیں، سب کو عزت دیں، سب کو سنیں، سب کو آن بورڈ کریں، کیونکہ ملک جب ایک ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ شکریہ۔ پورے اصل کی وقت ضرورت ہمیشہ اتحاد و اتفاق تھا۔ اللہ پاک کو قرآن مجید کے وچ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، چدی اللہ پڑھے مضبوطی سرونی سو اور تفرقی کے مرازو۔ بدقسمتی دادا چی مو کلا ہم کو یو پیج بانی نو بطور قوم مکی دیر زیاد دخمن کار کرے گا، خوچی دائیو دی اللہ کرم نوازی دا چی کلا ہم ملک ازمائش کی وی، ناگانی آفت وی، زلزلہ وی، سیلاب وی، دا قوم یوشی دا کم اتفاق و اتحاد مظاہرہ دا اس شوی دا دی مثال نے ملاوی گی ویلے چی اللہ رسول نباد پاکستان دا دی مو ایمان اور یقین دا
او لیډر عمران خان او تاسو ولیدو چې هغه ځوانان په ډیجیټل ایرا کې چې پرونډي جی ایس پی آر دغه تعریف وکړ ټول خلک په آن بورډ غشتن دي آئین اور قانون بالادستی پکار دا چې خلق الحقوق ملاو شي د هغو عزت جان و مال تحفظ وشي فار ایگزامپل دا ټایم دا چې د بلوچستان محرومیانې د فاټا سابقه فاټا د خیبر پختونخوا پنجاب گلگت بلتستان آزاد کشمیر سندھ ټول څوره اکایې دي د پاکستان دا ولس که څوک خفا دي که څه دا سینې لکي ویلې چې دا د وخت ضرورت ده او دین علاوه دنیا په عالمي سطح باندې ہندوستان ایکسپوز کول بس دي اچانک جنگ مک گئی تو بڑا سیڈ ہوئے اس طرح چل کیا بچے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو مطلب پتہ ہی نہیں چلا جنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے ہمیں اسکول جانا پڑ گیا ہے کہ چھٹی ملی ہے جی بالکل ایسے یہ بچے نہیں یہ بڑے بھی کہہ رہے ہیں اور یہ سب کے سب جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک چیز کمال کر کے دکھا دی ہے کہ اس جنگ کو اتنا لائٹ لیا کہ اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی. ہم نے مذاق میں جنگ میں جیت لی. ہم نے مذاق میں ریئلی جنگ جیت لی. ہماری عوام نے, میں تو حیران رہ گیا, چارپائیاں بچھی ہوئی ہیں, میزائل چل رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ مردیان قوم کا حق بنتا ہے. پاکستان کے عوام نے بردباری کا بہت بڑا مظاہرہ کیا. پوری قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اچھا سر, جس طرح انڈیا کی طرف سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ انڈیا نے ہمارا کافی لاس کر دیا, اس کے میڈیا کو آپ نے تو دیکھا ہوگا کتنا جھوٹ ہو گیا, تو اس حوالے سے انڈیا کو کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میرا نا میجر گورو کے اوپر بڑا میری سوئی اٹکی ہوئی ہے. میں صرف میجر گورو کو آپ کے ٹی وی چینل کے حساب سے ایک بات کہوں گا کہ اور کوئی ساڈے لائق کو حکم ڈیوٹی ہوئے تو دسیا جی ضرور. میڈیا ان کا بے نقاب ہوا ہے, ان کی جمہوریت بے نقاب ہوئی ہے, ان کا مودی بے نقاب ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے بہت لوز کیا ہے ہمارے مقابلے میں اور پاکستان نے بہت گین کیا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب عطا فرمائے اور ہم اسی طرح اسی پوزیشن کو سسٹین کر سکیں. مونچھ والی سرکار کے بارے میں بھی کہہ دیں سر, وہ ایک بخشی نہیں ہے سر. ہاں وہ ان کا جو میں مونچھ والی دو ہے نا مونچھ والی, ایک پاکستان میں بھی ایسی مصیبت ہے, ایک اس طرح بھی ہے. وہ بخشی صاحب نے تو آج ان کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی پاکستان نے تو کمال کر دیا ہے اور انہوں نے تو ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کی ہماری جو ایئر فورس ہے انہوں نے ان کو ناکو چنے چبا دیے اور ہماری پیرافریز میں انٹر ہو کر ہمیں بڑا برے طریقے سے وہ مار کے گئے اور ہم کچھ سمجھ رہے تھے. بہرحال اس پوری موو میں ہماری آرم فورسز, ہماری ایئر فورس کے نوجوان ہمارے بھائیوں نے بڑا کمال کر کے دکھایا ہے. میں تو سلام پیش کرتا ہوں. والے الفاظ استعمال کروں لیکن چلے قرآن کے الفاظ بتا دیتی ہوں. سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون, اور وہ گونگے ہیں, وہ بہرے ہیں اور وہ اندھے ہیں اور ان سے اس سے نکلنا بھی نہیں ہے. ایک دفعہ اس نے موڈی کی برائی کی, ایک دفعہ اس کی بھتیجی جو بیٹھی ہوئی چورنی فارم 47 والی پنجاب, اس نے ایک دفعہ برائی کی موڈی کی. انہوں نے ایک دفعہ توبہ کی کہ ہم انڈیا سے بزنس نہیں کریں گے. امن کی آشا, امن کی آشا, لعنت ایسی امن کی آشا پہ جو پاکستانی خون بہاتی ہے. ابھی تک کیا نواز شریف یا شہباز نے یہ بات کہی ہے کہ جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں 25-30 ان کا بدلہ ہم لیں گے؟ نہیں کہا نا. ایئر فورس نے تو اپنا کام کر دیا, ان کو 6 جہاز گرا دیے. لیکن مجھے یہ بتائیں جو ہمارا خون بہا ہے, ہمارے بچے مرے, ہماری خواتین مری ہیں, اس نے ایک دفعہ بولا کہ میں ان کو اوینج کروں گا, ان کا بدلہ لوں گا. میں اس دن فلور آف دا ہاؤس میں بولا کہ اگر آپ نے بچیوں کا نہیں لہو کا جواب پوچھا تو یہ لوگ اسمبلی میں جاتی عمرہ میں کیا نام ہے اس کا بلاول ہاؤس, وہاں کے آپ کو پھانسیاں دیں گے. یہ مت سمجھیں کہ کیونکہ شاہینوں نے اپنا کام کر دیا تو ان کا کام ہو گیا. یہ بزدل, یہ بے شرم. شکر الحمدللہ ساری قوم نے بھی دیکھ لیا, افواج نے بھی دیکھ لیا, دنیا نے دیکھ لیا. کل ایک پورا 5 منٹ کا کلپ بنا ہے اس کا نام بشیر احمدی کا, خواجہ آصف کا, کہتا ہے کہ اگر پاکستان کو کوئی دشمن چاہیے اٹ از خواجہ آصف. کبھی کہتا ہے کہ ہم دہشت گرد پالتے ہیں, کبھی کہتے ہیں مدرسے والے قرآن پڑھنے والے لوگ ہمارے وہ ہیں دہشت گرد. کبھی کہتا ہے کہ جب ہم تو ایران اسرائیل کی ٹیکنالوجی سے ہار گئے, مطلب ہارے, جیت ہی نہیں سکتے. ہرا کے دکھائی دیا کہ نہیں. یہ وہ لوگ جو کہتے تھے ہم امریکہ کے وینٹیلیٹر پہ ہیں. تو شکر الحمدللہ ان کے مکروہ چہرے عوام کو صاف ستھرے نظر آ گئے ہیں. اور اب بھی جو کہتا ہے کہ عمران خان غلط تھا ان لوگوں کے بارے میں, تو ابھی بھی کیا کہتے ہیں پراشچت کر لو, کیونکہ یہ لوگ تو اتنے وہ ہیں نا جے ہند موڈی ٹائپ جے والے. تو آپ ابھی بھی ان لوگوں سے کوئی بھی وطن دوستی کی چیز مت. پاکستان کی یوتھ کو ایکنالج کرنا ایک بہت اچھی بات ہے. ان کو جاہل کہنا, ان کو ill informed کہنا
ایک بہت ہی حقیر سوچ کی مالک انسان ہی کر سکتا ہے. جنگ یہ وہ بچے ہیں جو بغیر پیسوں کے بغیر معاوضے کے وطن کے لیے بات کرتے ہیں, ہمیشہ کرتے ہیں, سوال بھی پوچھتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں. ان کا سوال پوچھنے کا حق ہے کیونکہ وہ ٹیکس پیئر ہے. آپ سب یہاں کھڑے ہیں, سوال پوچھ رہے ہیں, آپ بھی میرا ٹیکس پیئر ہے, میں بھی ٹیکس. فرق یہ ہے کہ آپ سرکاری تنخواہ نہیں لیتے, میں سرکاری لیتی ہوں, میں جواب دہ ہوں, میں جواب دوں. تو ان کو جاہل کہنا, ڈیجیٹل دہشت گرد کہنا, یہ اپنے پیر پہ کلاڑی مارتے ہیں. شکر ہے دیر آمد درست آمد, لیکن سمجھ آ گئی کہ اپنے بچوں کو گالی نہیں دینی. جنگ کے اصل ہیرو کون ہے؟ جنگ کے جو پاکستان نے جنگ جیتی ہے پاکستان کسی ایز اے لیڈر کو کس کو جائے گا؟ آئیدر آر ایئر فورس اور مائی لیڈر عمران خان. وائی اس ٹائم پہ خان صاحب نے ہمیں فل سپورٹ کانسٹنٹلی. آپ کو کیا خیال ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا عمران خان کے بغیر, ان کے اشارے کے بغیر افواج کی تعریف کرے گی, یا جو بندہ افواج کو لیڈ کر رہا اس کی تعریف کرے گی؟ وہ بندہ جس نے خان کو اندر بٹھایا تھا بے گناہ مریم اور بلاول کو خوش کرنے کے لیے, ہم پھر بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں, بار بار ثبوت دے رہے ہیں کہ پاکستان کے مجاہد ہیں. اور وہ آرم فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہمارے ذاتی اختلافات کو ہم نے بالائے طاق رکھ کر انڈیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم اپنی ریڈ لائن کے لیے ہر چیز قربان کر دیں گے. ہمارے بچے قربان, ہماری سیاستیں قربان, ہمارے تمام جو گروہی اور ذاتی مفادات ہم نے قربان کر دیے. اور الحمدللہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پاکستان کی عوام کو کہ یہ آپ کا جذبہ تھا, یہ آپ کا ولولہ تھا, یہ آپ کا تنتنا تھا, یہ آپ کا جوش اور جذبہ تھا. آپ نے ایک آواز پہ کہ آپ نے کہا کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم اپنے سینے بھی قربان کر دیں گے اور فرنٹ لائن پہ جا کے لڑیں گے. آرم فورسز تو ضرور لڑ رہی ہے, لیکن ہم نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی اپنے سینے آگے پیش کریں گے اور فرنٹ لائن پہ کریں گے. الحمدللہ کہ جو یہ جس کو یہ بڑا ناز تھا, جو سب جو آپ نے کہا کہ میری 56 انچ کی میری چھاتی ہے, کدھر گئی مودی تیری چھاتی, کہاں گیا تیرا 56 انچ, کہاں گیا تیری ہندوتوا سوچ, کہاں گئی تیری یہ فرونیت. میں سمجھتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحدہ لا شریک کا میں لاکھ شکر گزار ہوں. اگر 24 گھنٹے میں سجدے میں پڑا رہا ہوں تو ہم ان کا شکر بجا نہیں لا سکتے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی عوام کا پیشن تھا, پاکستانی عوام کی کمٹمنٹ تھی کہ وہ پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے اور پاک افواج کے ہمارے بیٹوں نے, ہمارے بھائیوں نے ان کو دندان شکن جواب دیا, جس پہ آج ہر پاکستانی کے چہرے دنیا میں دو تصویریں بڑی وائرل ہیں اور کھلکھلا اٹھ رہے ہیں. 2 تصویریں بڑی وائرل ہیں دنیا میں. ایک قوم کھڑی ہے اور فوجی کھڑا ہے اور ڈرون کو نشانہ بنا رہے ہیں, اور دوسرا پاکستانی اپنی نگرانی میں میزائل چلوا رہے ہیں. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا پاکستان کا, یہ ہماری, چونکہ میں نے شروع میں یہ کہا کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے, تو یہ جو جذبہ تھا, ولولہ تھا, جو آپ جس میں آپ نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ تصویر کشی کی ہے, تو اس میں الحمدللہ ہم نے ان کو یہ مردانہ وار دکھایا اور اس کو ثابت کر کے دکھایا. انٹرنیشنل میڈیا اور جو غیر جانبدار مبصرین ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ نہ صرف پاکستان کی آرم فورسز نے, ان میں اس کے تمام جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شامل افواج, خاص کر جو ہے وہ ہماری جو فضائیہ ہے, فضائیہ نے ان کو دندان شکن جواب دیا. اور نیچے سے ہم نے جو ان کے ڈرون, وہ کبھی تماشا, انہوں نے وہ چوئی صاحب وہ کہہ دیں انہوں نے شرلیاں چھڑی ہوئی ہیں سن, یہ آ رہا ہے جی, ایسے آ رہا ہے جی, وہ شرلیاں مرلیاں وہ انڈیا والوں کو تو بیوقوف بنا سکتا ہے, لیکن پاکستانیوں کو بیوقوف نہیں بناتا. پاکستان کے عوام نے اپنے سینے سامنے کر دیے, ہمارے بچے شہید ہوئے, ہماری سیڑھیوں انہوں نے آبادیوں پہ طے کیا, ہماری مسجدیں شہید ہوئی, ہمارے قرآن مجید فرقان حمید شہید ہوئے, لیکن پاکستان کی عوام جو تھی وہ ڈٹ کے 100 سنار کی ایک لوہار. 100 سنار کی ایک لوہار. میڈیا نے عاصم منیر صاحب کو بھی گرفتار کروایا اور پاکستان کو بھی تباہ کروایا, اس جھوٹ پہ کیا کہیں گے؟ میں دیکھیں جی, جھوٹ کے سارے میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ کی جو جانج ہے وہ توڑ نہیں چڑھتی. پنجابی کا ایک فکر ہے, اور یہ جھوٹ دی کوئی مطلب نہیں ہوتے کی کہیں جو ان کے پاؤں نہیں ہوتے, وہ جھوٹ بول رہے تھے. ہم نے پاکستان کا فلاں علاقہ جو ہے کرش کر دیا ہے, پاکستان کے فلاں علاقے کو اڑا کے رکھ دیا ہے, اور بدقسمتی کے ساتھ ہم پرامن قوم ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم پہ خواہ مخواہ جنگیں مسلط کی جائیں, لیکن ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں, نہ آپ کی 56 انچ کی چھاتی کام آئی, نہ آپ کی جو کہہ رہا تھا بخشی کے میری 10 انچ کی مونچھیں ہیں وہ کام آئی. یہ ایمانی قوت لڑی ہے, یہ پاکستان کی عوام لڑی ہے, 24 کروڑ عوام لڑی ہے. تو ہم نے تمام تر اختلافات کو بلائے طاق رکھ کر اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور میں سمجھتا ہوں اکیلی افواج بھی نہیں لڑ سکتی. یہ کان کھول کے سن لیں صاحب پاکستانی, جب تک عوام کھڑی نہیں ہوئی. ہم نے بھی اپنے مفادات کو سائڈ پہ رکھ کے
निगरानी में मिसाइल हाँ, निगरानी मिसाइल में हमने माशाल्लाह किया, तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जज्बा था। सर, बहुत बहुत मुबारक हो आप आपको। कह रहे हो कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजहारी यकजहती का मुजाहरा किया है पार्लियामान के अंदर भी और बाहर भी, तो सर आप लोगों के साथ भी कोई खान साहब की रिहाई के हवाले से खबरें आ रही थी, गंडापुर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे। पे इंडिया ने जो है वो बिला इश्तियाल हम पे जंग मुसल्लत की, तो हमने उसका मर्दानावार मुकाबला किया। ये हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था कि हमने इंडिया को और अपने दुश्मन का कैसे मुकाबला करना है, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है और हमारे बच्चों से, हमारी जायदाद से और हमारी सियासत से अजीज है। तो इसलिए हमने अपने जाती इख्तलाफात को, अपना हमारा मैंडेट छीना गया, हमें सीधी गोलियां मारी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया स्पेशल सीट का, हमने उसको पसे पोश डाल दिया। हमने, हालांकि हम प्राइम मिनिस्टर को और इस मौजूदा हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत कहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आई तो न सिर्फ हमने उसकी स्पीच सुनी बल्कि हमने पाकिस्तान के लिए क्लैप भी किया। तो हम समझते हैं इंशाअल्लाह जो हमारा असल माटो है, अब जो जंग पे अल्लाह ने हमें फतह दी है, तो अब इंशाअल्लाह इमरान खान को रिहाई के लिए कोई दकीका फुरगुजार। सर एक सवाल, आखिरी सवाल, इस जीत के कौन हीरो है? वजीर आजम हीरो है या आर्मी चीफ? इसकी मैं समझता हूं कि इस जीत के हीरो पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम है। ये कोई और हीरो नहीं है, पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम है। 24 करोड़ अवाम में पाकिस्तान के अफवाज भी शामिल हैं, पाकिस्तान के मैं समझता हूँ इमरान खान भी शामिल है, पाकिस्तान का जो तमाम पॉलिटिकल लोगों के लोग भी शामिल है और हर कोई शामिल है। वज़ीर आज़म साहब भी शामिल हैं, इसमें पाकिस्तान के तमाम 24 करोड़ लोग शामिल हैं। पाकिस्तान को जो है फतह मिली है, अवाम एक साथ हुई, तमाम सियासी पार्टियां जो है वो एक साथ मुत्तहिद होकर नजर आई, तो क्या जज्बात है आपकी जवाब? मेरे पास में अल्फाज में अपनी खुशी। कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बड़ा फैसला किया है खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। जुनैद अकबर साहब को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के सरबराही से हटाने का फैसला किया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़ी तहरीक शुरू होने वाली है जिसके लिए खान साहब ने जुनैद अकबर के कंधों से ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का बोझ हटाया है? देखिए, ये खबर हमने भी अभी, चूंकि इजलास में हम अभी आए हैं, तो अभी हमारे इल्म में आई है। तो जो भी फैसले होते हैं पीटीआई में वो सारे खान साहब करते हैं, और अगर खान साहब को ये बेहतर लगता है कि पीएससी चेयरमैन और सूबाई सदारत अलग अलग हो, तो उनका अगर वो फैसला होगा तो वो तकरीबन तमाम पार्टी वो फैसला मानती है। अब देखते हैं, चूंकि हमारे इल्म में है नहीं बराह रास्त, क्योंकि मैं इस हवाले से कोई तर्जुमानी कर नहीं सकता, लेकिन फैसले वही होते हैं जो खान साहब चाहते हैं। जो फैसला खान साहब करेंगे वही फैसला होगा। सर, अभी सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि अलीमा खान ने ये फैसला किया है जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप से हटाने से। सर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये अलीमा खान का फैसला या खान साहब का फैसला? ये फैसले खान साहब करते हैं। अलीमा खान का बयान हमने जियो टीवी पे चला है, उनसे साफी ने पूछा है तो उन्होंने शायद इस बात की तस्दीक की है कि ये बात हुई है। तो जो जुनैद अकबर साहब को फैसला आएगा, जो भी पार्टी के किसी भी अहदेदार को जो भी फैसला आता है, लेकिन जो भी चेंजेस होती हैं खान साहब के हवाले से, पार्टी के जो अहदेदार या हटते हैं या अहदेदार को उठाया जाता है। एक तो खान साहब का फैसला होता है, और इंशाल्लाह पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी का जो भी अहदेदार, खान साहब का जो भी फैसला आता है, वो पूरे दिल से उस फैसले को मानते हैं। कोई इख्तिलाफात की खबरें? इख्तिलाफात की कोई खबरें नहीं। तो सर, खैबर पख्तूनख्वा से कोई तहरीक का वाकई में कोई शुरू होने वाली है जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? देखिए, तहरीक के लिए माहौल तो हमारा पिछले 1.5 साल से है। देखिए, जब से 8 फरवरी का इलेक्शन इन्होंने चुराया, और उससे पहले इन्होंने जो तूफान बदतमीजी इलेक्शन से 3 महीने पहले तक वो चलाते रहे, वर्करों को गिरफ्तार किया, घरों पर रेड किए, खवातीन को ज़द-ओ-ख़ौफ़ किया, जो FIR हो सकी थी। पाकिस्तान के तमाम थानों में, पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उनमें जितने भी थाने हैं, सब पीटीआई के वर्करों के खिलाफ बोगस FIR से भरे पड़े। तो वो तूफान बदतमीजी के खिलाफ तो तहरीक शुरू है। और अगर खान साहब स्पेसिफिकली KPK के हवाले से कहेंगे तो इंशाल्लाह KPK में खान साहब के हुक्म के मुताबिक हर किस्म की तहरीक के लिए हम सारे वर्कर तैयार हैं। तो आपको लगता है खान साहब अपनी रिहाई के लिए तहरीक की काल खुद देंगे या फिर क़यादत ने खुद? देखें, खान साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, खान साहब पार्टी का हिस्सा है, तो खान साहब का जो फैसला होता है वो पार्टी के हवाले से होता है, वो ज़ात के हवाले से नहीं होता। और चूंकि खान साहब को गैर कानूनी तौर पर कैद किया हुआ है, और ऐसे FIR में इनके ऊपर, यानी जैसे एक जमानत होती है दूसरी FIR तैयार होती है, तो सैकड़ों की तादाद में FIR, और ऐसे मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क के किसी भी लीडर के साथ कभी नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल में खान के हवाले से, खान साहब की रिहाई के हवाले से अगर तहरीक चलेगी तो उसके लिए वर्कर तो बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि फौरन तहरीक चलाई जाए। सर, अभी आप जुनैद अकबर साहब से मिल के आए हो, तो उनका क्या कहना था इस हवाले से? देखिए, वो तो अपना वक़्फ़ खुद पेश करेंगे, जिस तरह बाकियों ने सुना हमने भी सुना।
जुनैद अकबर साहब जो बात करेंगे वो उनका अपना मौक़िफ़ होगा, पार्टी का जो फैसला होगा, खान साहब का जो फैसला होगा, मैंने पहले बताया वो उस पर किसी को भी इनकार नहीं हो सकता। बाकी सोशल मीडिया पे खान साहब भी साथ होते हैं। असल में तो खान साहब भी होना चाहिए। इस पूरे हफ्ते में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वॉरियर्स ने साबित किया, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट ने, पीटीआई के एक्टिविस्ट ने, कि किस तरह वो अपनी तकलीफ और आजमाइश बुला के जो हमारे साथ 3 साल से गई है फौरन बुला के और सीधा सीधा उन्होंने पाकिस्तान की फोर्सेस का पाकिस्तान का साथ दिया, ये हुबल वतनी होती है। और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान दुनिया का इतने बड़ी एक जंगी जनूनियत वाले मुल्क का मुकाबला सोशल मीडिया के नैरेटिव के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट ने लड़ा, इससे ये बात साबित होगी कि अगर आपने मुल्क का मुकदमा जबरदस्त तरीके से लड़ना है तो आपको इमरान खान जितना बड़ा लीडर ही चाहिए, और वो इमरान खान नहीं है। इमरान खान को रिहा करे, बेगुनाह है। इस पूरे हफ्ते में ये बात साबित होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान ही मुल्क का मुकदमा बड़े जबरदस्त तरीके से लड़ सकते हैं। बाकी बेशक हमारी माशाल्लाह आर्म्ड फोर्सेज, स्पेशली जो हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स ने धाक बिठाई है, उसको सब हम दाद देते हैं, हमें फख्र है कि जिस तरह चाइनीज टेक्नोलॉजी ने अपनी धाक बिठाई है वो भी दुनिया के सामने आई है। तीसरा पीटीआई के जिस तरह सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट ने अपनी धाक बिठाई है उसको शाबाशी। तो जो साइबर अटैक उनकी तो आपने तारीफ ही नहीं की है, वो मैंने पहले कह दिया कि जितने हमारे एक्टिविस्ट थे, जितने हमारे लोग थे, इन सबको हमें शाबाशी देनी पड़ेगी हर नैरेटिव की जंग में। वरना तो वो तो कह रहे थे कि लाहौर में बंदरगाह हमने फतह कर ली, मुल्तान में समंदर हमने फतह कर लिया। एग्जैक्टली। तो वो तो कल वो उन्होंने हमारी वो उसमें प्रेस ब्रीफिंग में भी उन्होंने बोला है, हमारे नेवल उसके जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि उन्होंने कहा कि जब हमने बंदरगाह भी लाहौर में फतह करी। तो दुनिया तो एक वो जिसको कहते हैं ना सनसनीखेजी फैला रहा था, खौफ फैला रहा था पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जिस तरीके से आप सब ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, व्लॉगर ने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, जिस तरीके से आप लोगों ने इस पैनिक का जवाब दिया और आपने पैनिक क्रिएट ही नहीं होने दिया, ये मैं समझती हूँ कि नैरेटिव की जंग में आप सबकी शाबाशी बढ़ी। मैडम ये बताइएगा यार मैंने मैडम आप मैडम क्या कहा है? मैडम आपने जिस सोशल मीडिया का जिक्र किया, तो इसी सोशल मीडिया को आज से कुछ माह पहले दहशतगर्द, पता नहीं डिजिटल दहशतगर्द क्या क्या कहा जाता था। अच्छा, गुड टू रियलाइज। चलो बहुत अच्छा हुआ कि रियलाइजेशन हो गई है कि ये डिजिटल दहशतगर्द नहीं है, डिजिटल वॉरियर है। ये पाकिस्तान को अपना मुल्क समझते हैं, हमारा जीना मरना और आप सबका यही है। पाकिस्तान के नैरेटिव के लिए आप सब ने अपने गम बुला दिए, सबके सब पाकिस्तान की खातिर इकट्ठे होकर जिस तरीके से आप सब सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट ने, व्लॉगर ने, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से, और स्पेशली पीटीआई के लोगों ने भी जिस तरह आप सब ने ये पूरी एक नैरेटिव की जंग लड़ी है, इसलिए वो आपको डिजिटल वॉरियर कहने में आप लोगों ने कामयाबी हासिल की। सरताज गोल साहब, इस वक्त तो सोशल मीडिया के ऊपर 2 ही बातें हो रही हैं कि 2 ही बंदे परेशान हैं। इंडिया में मोदी परेशान है, पाकिस्तान में नवाज शरीफ परेशान है। वजह क्या है? ये दोनों यार हैं, दोनों की आपस में हैं, मोहब्बतें हैं। आप मुझे बता दें कि नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने एक दफा पार्लियामेंट में खिताब किया, दूसरी दफा उसने कौम से खिताब किया। आप मुझे कोई बताए, शायद मेरी मेमोरी में ना हो, उसने एक दफा भी मोदी का नाम लिया है? बताएं मुझे, तकरीर में एक दफा भी मोदी का नाम लिया है शहबाज शरीफ ने? नहीं लिया। मरियम नवाज ने जब सारा का सारा आप सब ने जंग लड़ ली, एयरफोर्स ने, आर्म फोर्सेज ने जंग लड़ ली, जब सीज फायर हो गया, पाकिस्तान को फतह हासिल होगी, तब ये जो है वो बाप बेटी मरियम नवाज और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के सारे जो फिर धड़ाधड़ ट्वीट्स करने में क्रेडिट लेने के लिए आ गए। लेकिन उनकी भी ट्वीट में से मुझे, वैसे तो उन्होंने चुप का रोजा रखा था, मुद्दे के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोले, लेकिन आखिरी जो पहले उन्होंने ट्वीट की, जब जंग खत्म हो गई, जब सीज फायर हो गया, तब भी जब उन्होंने ट्वीट की, उसके अंदर उन्होंने मोदी का एक दफा भी नाम नहीं लिया। तो मोदी के साथ उनके इंटरेस्ट है। खान साहब की रिहाई कब तक देख रही है? खान साहब को तो अब रिहा हो जाना चाहिए। खान साहब बेगुनाह है, खान साहब बेगुनाह के के अंदर है, कोई भी मुकदमा उनका सच्चा नहीं है, सब झूठे मुकदमे हैं। खान साहब को अब जो है वो बाहर आ जाना चाहिए। और अगर पूरे देखते हो सरदार साहब के पास को इन्फॉर्मेशन होगी या उनका भी एनालिसिस होगा। ज़ाहिर सियासी आदमी है, सारी ज़िंदगी उनकी सियासत में गुजरी है, तो वो उन्होंने पॉलिटिकली एनालाइज किया होगा जिस तरह मैंने एनालाइज किया था। सब चीजें चल रही हैं उस तरफ के इनके आगे पीछे कहीं रिहाई का इम्कान बढ़े? नॉट टू माई नॉलेज। आपको कब तक लग रहा है खान साहब आ रही है? ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इमरान खान को रिहा करवाने की, पीटीआई ने लूज की है, आप क्या समझ रहे हैं? वो उनका नुक्ता नजर है, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या राय है सर? मेरी राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितना सोशल मीडिया था, जितने लोग थे, उन्होंने बॉर्डर पर लड़ने वाले जवानों का भरपूर साथ दिया है। और यही इमरान खान साहब की डायरेक्शन थी, यही उन्हीं की बात थी कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। तो हमारा जो भी बच्चा वहाँ पर लड़ रहा था, हमने तो उसका साथ देना था। हमने
نے تو اس کا ساتھ دیا. سوال اصل یہ ہے میاں صاحب کے ساتھ آرمی چیف بھی میرا ہے, یہ بھی کام اسے بات نہیں ہے, آرمی چیف بھی میرا ہے. سر آرمی چیف رہنا ضروری ہے. کیوں نہیں ضروری؟ کمانڈ وہ کرتا ہے. جب اس طرح آپ نے لیڈر کا نام لیتے ہیں, فوج کی کمانڈ تو آرمی چیف ہی کرتا ہے. آرمی چیف کو بالکل کمانڈ کرنی چاہیے. ہم نے دیکھا تو نہیں میں نے کمانڈ کرنے کے نام بول سکتے ہیں. آپ اپریسیشن میں شامل کرتے ہیں کمانڈر چیف کو؟ میں اپریسیشن میں وہ فوج کے بارڈر کے محاذ کے اوپر لڑنے والے تمام جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جن کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ سر لیڈ از ناٹ این ایشو. لیڈ از این ایشو. لیڈ میکس اے ڈفرنس. میں پاکستانی فوج کے ہر اس جوان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اپنا جہاز لے کے ہندوستان میں گیا ہے. میں پی ایف کے جو ہمارے فوج کے چیف ہونے سر انہیں خراج تحسین پیش کر دیتا ہوں. سر چلے میرے پاس, آپ کے پاس میرے سے زیادہ انفارمیشن ہے, لیکن میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق جو پٹھان کوٹ کا جو دوسرے جتنے بھی ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں وہ انڈیا کے بارڈر کے اندر سے ہوئی ہیں, باہر سے نہیں ہوئی. سر وہ آپ اس کا مطلب ہے آپ ہندوستان کا موقف مانتے ہیں؟ میں ہندوستان کا موقف نہیں مانتا. وہ آپ نے کہا کمانڈ کی سر نہیں, آپ نے کہا کہ وہ کنسیڈ نہیں کرتے. وہ انڈیا نہیں کہہ رہا. ہمارے لوگ بھی نہیں گئے, ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں ہمارے لوگ گئے ہیں, ہمارے لوگ گئے ہیں. چلیں جی, پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ اب امید ہے مجھے اللہ کے گھر سے بڑی کب اگلا ریاستی دہشت گردی کا پرچہ اور ریاست سے بغاوت کا پرچہ آپ کے خلاف ہوگا, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان وہاں پر نہیں میرے خلاف ہوگا. میں 9 مئی اللہ کرے, اللہ 9 مئی کیا نا میں نے, اللہ کرے ہوگا میرے خلاف. میں کہہ رہا ہوں نا 9 مئی وہ بڑھتا جائے. سر آپ اس سوال بتا دیجیے گا, کیا آپ کو لگتا ہے کل سر 9 مئی اگر ہم نے کیا نا تو آپ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنوا دیں. ہم نے آپ سے مدد نہیں مانگی, رسپیکٹ آپ سے تو ہم نے کوئی مدد نہیں مانگی نا. ہم فیس کر رہے ہیں اور ہم نے اس کے اوپر کوئی سرنڈر نہیں کیا. وہ فیس کر رہے ہیں. میں وہ پہلا بندہ ہوں جس نے کہا کہ اگر میں 9 مئی سے تو مجھے کورٹ میں لے کے جائیں. اتنا جھگڑا کسی میں ہوتا ہے. آئی ڈو ہیو ادر آپشن اینڈ دیٹ از کہ جس طرح لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے 5-5 منٹ میں چھوڑا ہے, میں بھی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. تو میں کھڑا ہوں نا سر, کیوں چلا جاؤں, سر میں کیوں چلا جاؤں نا, میں اپنی بات کو کھڑا ہوں. میں اپنی بات ہاں تو سر دیٹس مائی پوائنٹ. صاحب سامنے آئے نا روشنی پرلی طرف ملنے دینا چاہیے. لاسٹ جو میٹنگ تھی, لاسٹ جو ٹیوزڈے تھا, اس دن خان صاحب کی 2 ہمشیرگان کی ملاقات ہوئی ہے. ابھی بھی جو ان کے فیملی ممبران آتے ہیں انہیں ملنے دینا چاہیے, ان کے لائرز کو ملنے دینا چاہیے. یہ ہمارا قانونی حق ہے, اس کی اجازت ہائی کورٹ سے دی ہوئی ہے. سر کل لیڈرشپ جائے گی اڈیالہ جیل, جیسے پچھلی دفعہ گئی تھی تو تاب کر کے ملاقات ممکن ہوئی تھی, ویسے تو ان کو ملنے نہیں دے رہے. سر اب یہ تو ابھی فیصلہ ہوگا, ابھی میٹنگز ہیں, اس کے اندر فیصلہ ہوگا. میرے تو کچھ کیسز ہیں, میں نے اس کے لیے خود جانا ہے. میں اگر اس سے ٹائملی فارغ ہو گیا, لاسٹ ٹائم بھی میں 3:30 بجے پہنچ گیا تھا. سر آپ فرنٹ پہ لڑنے والے آدمی ہو, اگر آپ نہیں جاتے تو پھر میں ہمیشہ ہی فرنٹ پہ رہا ہوں, لیکن اپنا ضمانت کا کیس کروا لوں. اگر آپ کہتے ہیں تو میں چلا جانا, پھر تسی مجھے پھڑوانا, پھر تسی کہنا جان بوجھ کے پھڑیا گیا. صاحب صرف یہ سوال ہمیں بتائیں, آپ نے جو انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی ہے اور جو جس طرح ہمارے شہیدوں نے وہاں پہ اپنی برتری حاصل کی, اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں جی, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان تمام جوانوں کو جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, جنہوں نے بارڈر کے اوپر انڈین بربریت کو فیس کیا ہے, جو ہمارے ایئر فورس کے جوان انڈیا کے اندر جا کے, اور یہ تو میری ڈیمانڈ تھی, آپ کو پتا ڈے فرسٹ میں یہ کہتا تھا کہ جتنا جو کچھ انڈیا نے ہمارے ساتھ کیا ہے ٹیٹ فار ٹائٹ ہونا چاہیے. تو میری طرف سے ان تمام جوانوں کو, پی ایف کے تمام جوانوں کو خراج تحسین ہے جو جا کے انڈیا میں اسٹرائکس کر کے ہیں. اب آج پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے. جنید اکبر صاحب کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی سربراہی سے ہٹایا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, خان صاحب جتنے فیصلے کر رہے ہیں اور بڑے اچھے فیصلے ہیں, انہیں پتہ ہے پارٹی کو کس طریقے سے چلانا ہے اور کس پوزیشن میں لوگ اس ٹائم کام کر رہے ہیں. تو خان صاحب کا ہر فیصلہ قبول ہے اور جو بھی ان کی حکمت عملی ہے, کیونکہ ہماری پوری پاکستانی قوم کی ضرورت ہے. عمران خان کو فوری طور پہ اب باہر آنا چاہیے, کیونکہ اس وقت ہمارا دشمن جو مودی اینڈ کمپنی اسرائیل, وہ انتہائی خطرناک انہوں نے سازش کی اور پاکستان پہ حملہ کیا. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی حفاظت کی. اب پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے. قوم کو اکٹھا کریں, قوم کو آگے لے جائیں. قوم مایوس ہے, قوم مسائل کا شکار ہے, بے روزگاری ہے, لاقانونیت ہے, ناانصافی ہے, بڑے مسائل ہیں پاکستان کے. پاکستان کو اندرونی جو ہے نا بہت بڑے معاملات کا جو ہے نا اس ٹائم
सामना है। तो खान साहब जो फैसले कर रहे हैं वो अच्छे फैसले हैं, और जिस वक्त हुक्म होगा मैं भी खड़ा हूँ, जब खान साहब कह के कौमी असम्बली की सीट छोड़ें, ये खान साहब की अमानत है, 1 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो इस्तीफा जो है ना हम देंगे। 12 जो खान साहब हिकमत अमली बना रहे और उस पर हमें चलना चाहिए, और हमें प्रॉपर तरीक चलानी चाहिए, और उस तरीक पे हमें खान साहब को लाना चाहिए। और हमारे पास एक ही रास्ता है कि वो तहरीक चलाएं, और तहरीक के जरिए अवाम के दबाव के जरिए जो है ना कानून की हुक्मरानी भी होगी, आइन भी बहाल होगा, और खान साहब भी बाहर होंगे। और इस वक्त पर हकीकतन जो खान साहब की हिकमत अमली है वो बड़ी खूबसूरत है, उसको हम सलाम पेश करते हैं। जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने फैसला किया है वो हमें तस्लीम है, और यकीनन जुनैद अकबर एक वर्कर है और एक मुखलिस वर्कर है। वो मैं समझता हूँ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी का, कुछ भी हो वो तो तन मन धन जान भी उसने खान साहब के लिए हाजिर, मुल्क के लिए हाजिर किया। तो हमें पूरा यकीन है कि पीटीआई में माशाल्लाह मुखलिस लोग हैं, वर्कर हैं, और इंशाअल्लाह ताला जो भी फैसला 12 खान साहब का जो हुक्म है वो सारा हुक्म पे होगा। सर आप एक सीनियर सियासतदान भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी आपका बहुत टाइम हो चुका है। सर मौजूदा लीडरशिप जो है वो यही कहती है कि इमरान खान साहब अपनी रिहाई के लिए कॉल देंगे तो हम निकलेंगे। आपको क्या लगता है कि बतौर एक सीनियर सियासतदान इमरान खान को आप जानते हैं वो अपनी रिहाई के लिए खुद कॉल देंगे या फिर लीडरशिप को खुद निकलना होगा? देखो जी, लीडरशिप को निकलना चाहिए और हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, और गाय बगाए यकीनन तनकीद का भी हमें सामना करना पड़ता है, हम जवाब देते हैं। हमें हिकमत अमली बना के हमें खुद निकलना चाहिए, और हम हिकमत अमली बना सकते हैं। और यकीनन इस पे जो है ना हमारी यकीनन इस पे सोचता है कमजोरी भी है, और कुछ देखें मसाइल भी हैं। जो कुछ हमारे खासकर पंजाब में जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, हमारे लोगों के साथ कुछ हम सख्त अजियत से गुजरे हैं, कोई चीज़ भी में गुजरे। कल पाकिस्तान के हवाले से अमन एक रैली निकाली थी, वहाँ भी पुलिसें खड़ी थी। तो 12 इसके लिए हिकमत अमली बने, जो भी हिकमत अमली बने। देखो जी, मैं तो हम खड़े हैं खान साहब के पीछे खड़े, और लीडरशिप जो इस टाइम खड़ी, हम उसको कहते हैं पार्लिमानी मीटिंग में कि आप हिकमत अमली बनाए। और हिकमत अमली यही है कि जब तक हम अपने हकूक के लिए बाहर नहीं निकलेंगे उस वक्त तक जो है ना कोई ये मानने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए इंशाल्लाह मैं पर उम्मीद हूँ अल्लाह करेगा कि बहुत जल्द तहरीक चलेगी और खान साहब जल्द बाहर बहुत जल्द बाहर। सर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने, लीडरशिप ने इजहारी यकजहती का मुजाहिरा किया जंग की हालात में, तो सर ISPR ने भी इसकी की है तस्दीक के, सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। तो सर अब आपको नहीं लगता कि मौजूदा हुकूमत या फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो भी यकजहती का मुजाहिरा करके इमरान खान साहब को रिहा करें? गुजारिश है, पाकिस्तान के लिए तो जान हाजिर है, इस पे तो कोई शक ही नहीं। हमें फख्र है हमारी अपनी फोर्सेस पे, फौज पे, और हमें इतना फख्र है, पूरी कौम को फख्र है। और इसके लिए जैसे कौम खड़ी थी और डट के हो गए, जितने हमारे इख्तलाफ आते सब कुछ भुला के हमने मोदी की दहशतगर्दी का जवाब दिया, और हमें फख्र है कि मुंह तोड़ जवाब मिला और हमारा दुश्मन रुसवा हो गया, शिकस्त खा गया। अब ऐसे ही जो है ना हकीकत एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा देर रखना चाहिए, और एस्टेब्लिशमेंट इसका कोई हिस्सा ना बने, कोई हमारा जो जनरल है कोई इसका, और क्योंकि फौज पूरे पाकिस्तान के लिए, सियासत हमें अवाम को और सियासत हमें करने दी जाए, ये जरूरत। और हम उम्मीद रखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अब जो हमें करने दी जाए, ये जरूरत। और हम उम्मीद रखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अब जो है ना जो उनकी इज्जत और शान मिली है इस हवाले से, और यकीनन पाकिस्तान के खिलाफ एक तवील अरसे से इसराइल और इंडिया की साजिश थी, मोदी को मुंह पे लानत बरसी है और रुसवा हुआ है, जलील हुआ है। तो हम उम्मीद रखते हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिश है कि अब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी और सियासत जो है वो अवाम करे, अवाम जो फैसला करे उसको जो है ना आगे आना चाहिए। और फौज हमारी सरहदों के मुहाफिज है, मुल्क की मुहाफिज है, हमें इस पे फख्र है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अब जो है ना आइंदा के लिए कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट या कोई हमारा जनरल साहब वो सियासत का हिस्सा नहीं बनेगा। और इंशाअल्लाह ताला इससे हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में कानून आइन को हुक्मरानी होगी, और कौम मायूस है, कौम नवाज शरीफ सरदारी एंड कंपनी से शहबाज शरीफ से तंग आ चुकी है, मेरे मुल्क को इन्होंने तबाह करती है, हर तरफ मुल्क मसाइल का शिकार है, बेरोजगारी है, लाकानूनियत है, महंगाई है। इसलिए क्योंकि उनको वोट ही नहीं मिला तो जेल साजी किस लिए, लिहाजा पूरी कौम नवाज शहबाज एंड कंपनी कंपनी से जान छुड़ाना चाहती है। सर आखिर में आप क्या कहेंगे जिन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया, सोशल मीडिया के, जिनको आज से कुछ माह पहले डिजिटल दहशतगर्द भी कहा गया कि जिस तरह मुल्क दुश्मन, सोशल मीडिया को सलाम है कि सोशल मीडिया के लोग मुल्क के लिए जो भी, अगर जमशेद दस्ती भी कोई पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है तो मुझे भी नंगा करते हैं, बेनकाब करते हैं। तो सोशल मीडिया के जवानों पे हमें फख्र है कि उन्होंने जो है ना हमेशा आइन और कानून का साथ दिया, सच्चाई का साथ दिया, हक का साथ दिया। बड़े बड़े करप्ट हुक्मरानों के मकरू चेहरे बेनकाब की, कभी उनके ऊपर क्या लकब दिया, कभी दहशतगर्द बनाए, कभी उनके FIR की। जब पाकिस्तान की आसानियत का मसला आया और मोदी के खिलाफ, तो हमारे सोशल मीडिया ने साबित करके दिया, जिस पे मानना पड़ा कि जो डिजिटल दहशतगर्द कहते उन्हें तस्लीम कर
کرنا پڑا کہ ہمارا سوشل میڈیا محب وطن ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ پاکستان میں بھی اگر کوئی چوری کرے گا، ڈاکہ مارے گا، کوئی ظلم زیادتی کرے گا، اس کو بھی معاف نہیں کریں گے. اور حقیقت میں سوشل میڈیا کو سلام پیش کرتا ہوں. اس جنگ کا ہیرو کون ہے سر؟ اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھو جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پوری پاکستانی قوم متحد ہوئی ہے اور ان کی دعائیں ہیں. عمران خان قیدی، بے گناہ قیدی ہے. خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے جو ہے نا جو محبت کی ہے، ٹویٹ کیا ہے، وہ بھی پوری دنیا میں پھیلا ہے. اور اس کے ساتھ ہمیں اپنی ایئر فورس پہ فخر ہے، ہمیں اپنی فوج پہ فخر ہے، اور انہوں نے اس کو منہ توڑ جواب دیا ہے. اور یقیناً طور پہ اور جن کی قربانی، اور ہمیں شہداء پہ فخر ہے، جو زخمی ہمارے غازی ہیں ان پہ ہمیں فخر ہے. اور ان کے خاندان کو سلام ہے کہ جنہوں نے اپنے نوجوانوں کی شہادتیں دی، لاشیں اٹھائی ہیں، ان پہ ہمیں فخر ہے کہ جنہوں نے اپنے ملک کے لیے جان دی، قربانیاں دی، جو ملک کے لیے لڑے اور دشمن کو شکست دی اور ان کو اس کا منہ کالا کیا. آج مودی مر چکا ہے، آج مودی رسوا ہو چکا ہے. آج مودی کا انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ ہے. آج پوری دنیا پہ جو ہے نا بھارت ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. ان کے تمام جو جتنے ان کے پلان تھے، جو ان کی منصوبے سے ان کے جتنا بھی اس کا جنگی ساز و سامان تھا، ان کے جہاز سب جو ہے نا جام ہو گئے، شکست کھا گئے، اور ان کو منہ کی کھانی پڑی. اور مودی چیخا چلایا اور ٹرمپ کو منہ میں اس نے جوتا ڈالا اور ٹرمپ سے معافی مانگی. اور ٹرمپ کے کہنے پہ یہ جو ہے نا یہ کچھ ہوا. 12 ہمیں آج جیسے یہ کچھ ہوا، ہمیں اسرائیل کو بھی نشانہ بنانا چاہیے. ایسے اسرائیل ایک دہشت گرد ہے جو ہمارے ہزاروں بچوں کو، مسلمانوں کو شہید کیا، لاکھوں پہ رکھا ہے. یہ سبق جیسے مودی کو ملا ہے. ہماری خواہش ہے کہ اسرائیل کو صفحہ حیثیت میں مٹھائیں کہ اسرائیل دہشت گرد ہے، مسلمانوں کو دشمن ہے. انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ایک دن اسرائیل بھی صفحہ حیثیت میں مٹے کا شکست کھائے گا. سر، خان صاحب کی رہائی کے لیے ورکر کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ خان صاحب کب تک رہا ہو سکتے ہیں؟ دیکھو جی، ہمیں انشاءاللہ ہمیں پورا اللہ پہ یقین ہے کہ خان صاحب جلد باہر آئیں گے. باقی ورکروں کو کہتے ہیں اپنے صفوں میں اتحاد رکھیں اور متحد رہیں. خان صاحب کے علاوہ حقیقت ہے میرا ملک جو ہے نا نہیں بہتر ہو سکتا، نہ آگے جا سکتا. بہت ہی بڑے مسائل ہیں. تو ورکر سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا ہم متحد رہ کر اپنی تحریک چلائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہمیشہ ورکروں کی محبت ہے، ورکروں کی قربانی ہے، ورکروں کی وجہ سے ہی جو ہے نا ہم بڑے بڑے مسائل سے نکلے ہیں، الیکشن جیتے ہیں اور ان کی بدماشی کا مقابلہ کریں. ورکر سے بھی ہم عہد کرتے ہیں کہ میں بھی آپ کا ایک ورکر بھی ہوں، مزدور بھائی ہوں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کریں. آپ کے ساتھ مل کر عمران خان کو رہا کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.